قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہیں جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے، احترام والے، عظمت والے ہیں۔ اب 4 مہینے کون سے عزت، احترام، عظمت والے ہیں؟ تو آئیے اس کے حوالے سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3197 میں نبی پاک علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور 1 مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ تو یہ ماہ رجب المرجب حرمت والے، تعظیم والے مہینوں میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا اس سے پہلے بھی لوگ اس رجب کے مہینے کا ادب و احترام کرتے اور قتل و غارت کو، لڑائی جھگڑوں کو، جنگوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جب ماہ رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث نمبر 3800 کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو ماہ رجب کا 1 روزہ رکھ لے گا اللہ رب العزت اس سے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ اسی طرح جامع صغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر اس کے بعد جس دن بھی روزہ رکھے گا 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے 3801 میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کا 1 روزہ رکھا تو اس کے اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے ماہ رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے ماہ رجب کے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جس نے ماہ رجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ماہ رجب کے 15 روزے رکھے تو وہ رب سے جو مانگے رب سے عطا فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار رہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس ٹھہری۔ اسی طرح اس ماہ رجب کی جو پہلی رات ہے، اس پہلی رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو دعا مانگے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ 5 راتوں کے بارے میں فرمایا گیا جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا ماہ رجب کی پہلی رات، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس میں شعبان المعظم کی 15ویں رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات، ان 5 راتوں میں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع ہوگا۔ فرمایا تم ماہ رجب کا احترام کرو، اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے اور اس کی پہلی رات کو کثرت سے دعا کرنے، عبادت کرنے، اور اس ماہ رجب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکالیف کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔